اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول۔ ہم آپ کو یاسمین آڈیو ناول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ناول ہے جس کا عنوان ہے ضبط غم اور جس کو تحریر کیا ہے فضا عادل نے۔ رات کی سیاہ چادر نے پورے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا۔ گہری تاریکی میں ڈوبی خاموشی کھا جانے والے قیاس میں لمحہ بلمحہ چاروں اور منڈلا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد قریب ہی کوئی آوارہ مینڈک اپنے حلق سے ٹرٹراتی آوازیں نکال کے ماحول میں چھائے سکوت کو کم کرنے کی کوشش کرتا اور پھر سے خاموش ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چھوتا ہوا اس کی الجھی آہوارہ لٹوں سے اٹکیلیاں کرتا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز، بے حس و حرکت، ڈائری ہاتھ میں لیے صحن کے کونے میں لگے جامن کے درخت تلے بیٹھی نظریں فلک پر ٹکائے نہ جانے چمکتے ستاروں اور تنہا چاند میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ٹکٹکی باندھے جب وہ آسمان کو گھورتے گھورتے تھکی تو اس نے سختی سے اپنی دونوں آنکھیں موند لیں۔ بند آنکھوں کے بنیروں سیدھا آنسو حلق کر اس کے حسین رخسار پر اوس کی مانند چمکنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول لیں، پھر ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو کھولتے ہوئے اس میں درج شعر: ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں، کو دل ہی دل میں دہرانے لگی۔ پین کھول کر اس نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ خاور نہ جانے کیوں مگر میرا دل یہ بات بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ مجھے یوں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے بس ایک بار یقین دلانے آ جائیں۔ مجھے لگتا ہے یہ خط، یہ کارڈ، یہ سب جھوٹ ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ خاور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نبھا نہیں سکتے تھے۔ آپ تو کوئی بات نہیں تھی، مگر ایک بار، محض ایک بار یہ بات میرے روبرو آ کر مجھ سے کہہ دیتے تو میں تسلیم کر لیتی کہ آپ میرے نہیں تھے۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے خاور؟ آپ نے تو مجھے اعتماد دیا تھا۔ آپ محض وقت گزاری اور دل لگی کبھی کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آ کر کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے سب۔ لکھتے لکھتے اس نے قلم روک دیا تھا۔ سانسیں جل تھل ہونے لگی تھیں۔ آنکھیں سیاہ شک اب بارش کی صورت بہتے ہوئے ڈائری کے ورقوں کو تر کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ڈائری بند کی اور پین اس پر پٹخا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ آپ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ میرا دل تسلیم ہی نہیں کرتا دل تسلیم۔ اس کی ہچکیاں بندنے لگی تھیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اسی پیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ چپ چاپ آسمان کو گھورنے لگی۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ اکثر مناحل دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے رات کے اس پہر کھلے آسمان تلے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ باتیں جو وہ اب براہ راست خاور سے نہ کہہ پاتی تھی اپنی اس ڈائری میں رقم کر دیتی تھی۔ پھر اسی طرح آنکھوں سے اشکوں کی صورت بہتا لہو ڈائری کے ورقوں کو ہمیشہ بھگو دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قلم اٹھاتی اور اس سے پہلے کہ اس کا ضبط جواب دے جاتا وہ قلم روک دیتی اور آنسو صاف کرتی اپنی ہمت خود ہی بند آتی، اس امید پر اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی جانب چل پڑتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے۔ مگر آج اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ آنسو مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ صاف کرتی تھی تو پھر سے بہنے لگتے تھے۔ آج وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہمت نہ بندھا پائی۔ وہ اسی طرح روتے روتے درخت کے سائے تلے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح 6 بجے گاڑی نے دروازے کی دوسری جانب سے ہارن بجیا۔
رامو کاکا نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ردا کی بلیک کرولا تیزی سے بیرون دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی پوچھ میں جا رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور رامو کاکا کی طرف پلٹی۔ کاکا، مناہل گھر پر ہی ہے نا؟ ردا نے بجینی سے پوچھا۔ جی بیٹا جی، وہ سامنے بیٹھی ہیں مناہل بیٹا، پتہ نہیں کب سے ایسے ہی بیٹھی ہیں، میں نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا ہے جی۔ گیٹ بند کرتے ہی کانے واپس مڑتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے لان کے کونے میں بیٹھی مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او میرے خدا! ردا کی نظریں جیسے ہی مناہل کے جسم و حرکت وجود پر پڑیں، وہ کاکا کی بات سنی انسنی کرتی اس کی طرف بھاگی۔ مناہل اٹھو میری جان، یہ تم نے کیا حال بنا دیا ہے اپنا؟ ردا نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی بولی۔ مناہل نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ردا کو دیکھا، پھر لپک کر اس کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ردا، ردا اس کی شادی ہے، یہ دیکھو اس نے مجھے خط بھیجا ہے۔ اس نے قریب پڑا خط اٹھایا اور ردا کو دکھانے لگی۔ مناہل میری جان، سنبھالو اپنے آپ کو، تم کیوں خود کو ایسے انسان کے لیے ہلکان کر رہی ہو جو تمہارا تھا ہی نہیں؟ ردا نے مناہل کو پھر سے گلے لگایا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی روتی رہی، پھر ردا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ مناہل چپ چاپ بے بسی سے ردا کو دیکھنے لگی۔ ان خالی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، ابھی بھی نہ ختم ہونے والی امیدیں تھیں۔ ردا مناہل کی اکلوتی اور بہترین سہیلی تھی، جس نے ہر موڑ پر مناہل کا ساتھ دیا تھا۔ اپنی زندگی کا ہر دکھ سکھ دونوں نے مل کر بانٹا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں، کیونکہ دونوں ہی کو لگتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر زندگی نہ گزار پائیں گی۔ دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھیں، بغیر کہے بھی ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ جاتی تھیں۔ اور اب اس طرح مناہل کے دیکھنے پر ردا نے پھر سے لپک کر مناہل کو گلے لگا لیا، ایسے جیسے وہ اس کا چہرہ پڑ چکی ہو، جان چکی ہو اس کے دل میں کیا ہے۔ مونی میری جان، اگر وہ انسان تمہارے قابل ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے اسے تمہارے لیے لے آتی، مگر چھوڑ کر جانے والوں کے لیے نہیں روتے میری جان، وہ تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ ردا کچھ لمحے رکی، پھر بولی، اسے اگر تم سے محبت نہ تھی تو نہ صحیح مگر تھوڑی سی الفت ہوتی، وہ کبھی تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ دور ہو گیا تھا تو دور ہی رہتا، مگر ایسے نہ کرتا۔ اور میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا وہ کسی اور کا ہے، تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تم خود خیال رکھنا اس بات کا۔ اب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو، کیوں اذیت دے رہی ہو خود کو؟ اس نے مناہل کو سمجھانا چاہا، مگر وہ جانتی تھی مناہل کس قدر ٹوٹ کے چاہتی ہے خاور کو۔ اس کی ان معمولی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ نہیں ردا، میرا دل نہیں تسلیم کرتا، دل تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ مناہل نے ہنوز روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم اٹھو، اٹھ کے کمرے میں چلو، ریحان انکل ایسے دیکھ کر تمہیں بہت پریشان ہوں گے، کچھ ان کا ہی خیال احساس کر لو اگر اپنی فکر نہیں کر رہی ہو تو۔ ردا کو اس نے اندھے اعتبار پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس کا سہارا دے کر کھڑی کرتی اس کے کمرے میں لے گئی۔ اسے اس کے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے رک کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کوئی بات کیے وہ کمرے سے نکل کر چپ چاپ کچن کی جانب چل پڑی۔ مناہل مسلسل چھت کو گھور رہی تھی، ماضی کی کھٹور یادیں اس کے دل میں سوئیاں چبھو رہی تھیں۔ وہ زندہ تھی مگر موت کی طلب نے اس کے دل میں شدت بھی اختیار کر لی تھی۔ محبت اکثر سزا کا روپ دھار لیتی ہے، ایسی کڑی سزا کہ جس کا درد مٹائے نہیں مٹتا، انسان پل پل مرتا اور جیتا ہے۔ ماضی کے خوبصورت لمحات جو محبوب کی قربت میں گزارے ہوں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان چند حسین لمحوں میں پوری زندگی جی لی ہے، مگر جب وہی محبوب نظریں پھیرتا ہے، بیگانگی کی ساری حدیں پار کرتا ہے، اپنا راستہ بدلتے کسی اور سے چلنے لگتا ہے، تب وہی ساتھ گزارنے چند لمحے عمر بھر کے لیے روک بن جاتے ہیں۔ ان یادوں کی ہلکی سی ہوا بھی جب ہمارے وجود سے ٹکراتی ہے، اس وقت وہ سرخ طوفان بن کر روح تک کے ساتھی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔
اس کا اندازہ تھا مناہل کو۔ تھوڑی دیر بعد ردا دودھ کا گلاس اور سکون کی دوا لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازے کی آواز پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مناہل نے اپنا لہجہ مضبوط کیا۔ اچھا چلو یہ ٹیبلٹ کھا لو اور آرام کرو اب تم۔ اس نے اپنا یس سے کہا، نہیں آرام کا وقت نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ مناہل کے لہجے میں اضطراب تھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ردا اس کے ارادے جانچتے ہوئے بولی، میں خاور کی شادی میں جاؤں گی۔ مناہل کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسے کٹتا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی ناخنوں سے نوچ رہا ہو۔ دیکھو میری بات سنو، تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی تم؟ اس نے اپنے ہاتھ سے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی وہ چاہ کر بھی مناہل کو اب اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ پائے گی، کیونکہ مناہل جو ٹھان لیتی تھی وہ کر گزرتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مناہل اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چپل پیروں میں ڈالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مضطرب تھی۔ اس کا دل اسی صورت مطمئن ہو سکتا تھا جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ شادی نہ دیکھ لیتی۔ اسے یقین نہ تھا کہ خاور اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ سب کچھ بہت عجیب سا، ایک فریب سا لگ رہا تھا۔ وہ بس خود کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ یقین کے لیے اس کو روبرو دیکھنا ضروری تھا۔ نہ جانے کیوں اس کاغذ کے ٹکڑے پر وہ اعتبار نہ کر پا رہی تھی۔ شاید یہی ہوتی ہے محبت، دل بس دل کی سنتا ہے، باقی سب باتیں ہر تحریر جھوٹی پڑ جاتی ہے۔ جب دل ہی تسلیم نہ کر رہا ہو تو دل کی تسلیم کے لیے دل کے مکیں کا روبرو ہونا ضروری تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ بیڈ پر متعدد شفون کے برانڈ سوٹ پڑے تھے۔ ملبوسات کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی، جو سوٹ اسے اچھا لگتا وہ خود خرید لیتی تھی۔ امریکہ مقیم شوہر کی طرف سے ہر ماہ اچھی خاصی رقم بینک میں آ جاتی تھی، پھر بھی وہ رقم کم پڑ جاتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے سوٹ اٹھا کر اپنے سال لگا کر دیکھتی رہی، آئینے میں خود کو سراہتی ہوئی نگاہوں سے زاویے بدل بدل کر دیکھنے لگی۔ سب سوٹ اس کے سراپے کو اور بھی دلکش دکھاتے تھے۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ اسی اثنا میں بیڈ کے سرہانے پڑے موبائل فون پر بیل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیڈ کی پارٹی پر رکھ دیا، پھر آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب اس کا شوہر ریحان محمود تھا۔ رسمی سلام دعا اور حال احوال پوچھنے کے بعد وہ بولی، میں بھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، کتنے ماہ و سال گزر گئے ہیں، جب بھی آپ سے واپسی کا پوچھتی ہوں آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، شوہر کو جیسے احساس دلا رہی تاہم اس کا انداز تازہ آمیز تھا۔ وہ انہیں امریکہ جا کر بھول چکا ہے۔ 5 منٹ وہ گلے شکوے کرتی رہی۔ شوہر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اسے بیوی پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چشم تصور سے دیکھنے لگا۔ پھر زرتاشا کو اچانک کوئی خیال آیا تو بولی، سوری جانو، میں گلے شکووں میں بہت کچھ بھول گئی، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ آج فون کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کی بات سن کر ریحان محمود نے دل سے شرمندگی محسوس کی، کیونکہ وہ کال صرف ضرورت کے تحت کرتا تھا۔ اس کی وجہ وقت کی قلت تھی۔ جاب نے اسے گھن چکر بنا ڈالا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر گلا کھنگار کر گویا ہوا، زری میری نوکری ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں آج شام کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ کیوں آخر کیوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ شوہر کی واپسی کا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ 11/9 کے بعد دوسرے پاکستانی لوگوں کی طرح اس پر بھی امریکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دوری کا شکوہ کر رہی تھی، اب اسے روکنا چاہتی تھی۔ جانو، آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے 1 سال اور رک جائیں نا، تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ عجیب بات کرتی ہو تم، میں بتا چکا ہوں کہ نوکری ختم ہو چکی ہے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ ریحان، آپ کوشش تو کریں نا۔
جانو کی بجائے وہ اسے نام سے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، بیوی کی باتوں اور بحث نے اسے مزید غصہ دلا دیا۔ اس نے اسے غصے سے دو چار سنا ڈالی، اس کے بعد فون بند کر دیا۔ جو ہی فون بند ہوا وہ بھاگتی ہوئی مابرا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر کپڑے پھیلائے، منہ پر ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی دوست کی شادی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے ڈیڈ آج شام کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، لہٰذا شادی پر جانے کا پروگرام کینسل کر دو۔ ماما، میں ضرور جاؤں گی، میری دوست کیا سوچے گی؟ وہ ماں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر باپ کے آنے کا سن کر اس کی ساری خوشی غصے میں بدل گئی۔ وہ بیٹی کی بات سن کر اسے سمجھانے لگی، بیٹا ضد مت کرو، تم سامان سمیٹو، اب شادی پر نہیں جانا، تمہیں وہاں 2 دن لگ جائیں گے، میں تمہارے باپ کو کیا بتاؤں گی کہ تم کہاں گئی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، پھر منہ بناتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ اسی اثنا میں مناہل اور ارسلان اسکول سے واپس آ گئے۔ جب انہیں باپ کے آنے کی خبر ملی تو دونوں خوش ہونے لگے۔ زرتاشا اور ریحان نے 20 سال پہلے محبت کی شادی کی تھی۔ اس دور میں ریحان کی شہر کے سب سے بڑے گرلز کالج کے سامنے کتابوں کی ایجنسی ہوا کرتی تھی۔ زرتاشا بھی اسی کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اگرچہ اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان اتنا خاص نہ تھا، پھر بھی کالج میں لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو کم از کم انٹر یا زیادہ سے زیادہ گریجویشن کی غرض سے لال کالج آتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی لڑکی اپنی تعلیم جاری رکھتی تو وہ یا تو بہت پڑھے لکھے گھرانے سے ہوتی تھی یا پھر کسی امیر والدین کی اولاد میں سے ہوتی۔ اس کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا۔ اس میں حسن نزاکت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ستواں ناک، گلابی ہونٹ، سراہی ایسی گردن، شہابی رنگت، گداز اور متناسب بدن اور دراز قد قامت، بلا شبہ وہ حسن کا پیکر تھی۔ اس کا لباس اور انداز اور اطوار اسے سب منفرد ثابت کرتے تھے۔ وہ کسی بھی زاویے سے کم طبقے کی نہیں لگتی تھی۔ وہ عام اور متوسط طبقے کی لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی۔ ہر وقت بنی صبری رہتی تھی۔ کالج آتے جاتے وقت پر سراپا اپنے آپ کو کالے رنگ کے برقعے میں ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کا تعلق کسی متوسط طبقے سے ہے۔ اس کی نقاب سے جھلکتی سی آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکوں کی جھالر، جوگر کی اٹھتی تو آنکھوں کی چمک سامنے والے کو ناز چاہتے ہوئے بھی کچھ لمحہ اس کی آنکھوں میں محبت کر دیتی تھی۔ ایسا ہی رجحان کے ساتھ بھی تھا، اور بالکل اسی رجحان کے ساتھ یہ ریحان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک روز وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کی دکان سے کورس کی کتابیں لینے گئی۔ پہلے ہی نظر میں اس کی موٹی موٹی کالی آنکھوں کی کشش نے ریحان کو ایسے اپنی جانب کھینچا کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا۔ وہ انجان لڑکی اس کے دل کو ایسی بھائی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے کی سچی اور کھری محبتیں ہوتی تھی، سیدھی سادی اور شفاف محبتیں، جن میں ذرا بھی کھوٹ نہ تھا۔ جیسے چاہا اسے فوراً شرعی طریقے سے اپنانے کی ٹھان لی جاتی، بغیر کسی غرض کے، بغیر یہ شرط رکھے کہ میں پہلے اپنے شریک حیات کو پرکھوں گا، اس سے ملوں گا، اس سے پیار کے دعوے کروں گا، اسے اپنی سناؤں گا، کچھ اس کی سنوں گا۔ ایسا ہی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ اس نے زرتاشا سے راہ و رسم بڑھانے کے بجائے اپنے طور اس کے گھر اور خاندان کے بارے میں ساری معلومات لے لی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ چند سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ بوڑھی ماں اور بڑی بہن کے ساتھ شہر سے کچھ دور ایک بستی میں مقیم تھی۔ 3 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، تاہم چوتھی ایک ہسپتال میں آیا کی نوکری کرتی اور گھر کے اخراجات اٹھاتی تھی، جبکہ 5ویں زرتاشا تھی جو کہ کالج میں زیر تعلیم تھی اور گھر میں سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی تھی۔ ریحان کو جب اس ساری صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے کسی بھی بات کی پرواہ نہ کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے دماغ میں یہ سوچ بھی ابھری کہ اگر وہ ایک یتیم اور غریب بے آسرا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو نہ صرف اسے اس کی محبت مل جائے گی بلکہ اس کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ بس یہی سب سوچ کر اس نے اس سے شادی کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے فیصلے میں بھرپور ساتھ دیا۔ وہ رشتہ لے کر ان کے گھر چلے گئے۔